بسم اللہ الرحمن الرحیم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، فقہ و نکاح کے مسائل میں آپ کے سامنے دعوت کے مسائل، اصل دعوت ولیمہ سے یہ بات شروع ہوئی تھی. اس کے بعد سے دعوت قبول کرنے کے تعلق سے جو احادیث میں تاکید آئی ہوئی ہے، اس کی روشنی میں پچھلے کئی درس سے باتیں آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہیں. اور دعوت کا انداز اسی طریقے سے دعوت جو دی جاتی ہے تو اس میں کب اسے قبول کرنا بالکل ضروری ہو جاتا ہے اور کب قبول نہ کرے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عذر ہے تو اسے پیش کر دے، یا یہ کہ اگرچہ کہ ان سے جب دعوت دی گئی ہے تو اس وقت حامی بھر لی تھی، ہاں کہہ دیا تھا، لیکن وقت پر کوئی عذر آ گیا اور کوئی بھی شرعی عذر ہے تو بہرحال شرعی عذر جہاں ہوتا ہے وہاں آدمی کو معذرت کرنے کا حق ہوتا ہے، اور وہ معذرت کر دے، ایکسکیوز کر لے کہ جو ہے میں نہیں آ سکتا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہے. اور صرف دعوت کی وجہ سے سفر کر کے جانا دور دراز کا، اور اس کے لیے خود بھی پیسے خرچ کرنا بہت زیادہ، اور جنہوں نے دعوت دی ہے ان کے بھی کافی پیسے خرچ کروانا، یہ بھی چیزیں ہیں. اب آج کل کا معاملہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ رشتہ دار مختلف شہروں میں رہتے ہیں بلکہ مختلف ملکوں میں رہتے ہیں، اور شادی وغیرہ کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ دعوت ہوتی ہے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو لوگ دوسرے شہروں یا دوسرے ملکوں میں ہیں انہیں دعوت دی جائے، انہیں بلایا جائے. تو باقاعدہ ان کو دعوت دی جاتی ہے. اب ان کی حاضری کا یہ ہے کہ وہ سفر کر کے پورا خرچہ ان کو برداشت کرنا ہے. اسی طریقے سے اب ان کے آنے کے بعد ان کے ٹھہرنے سے لے کر کے ان کے کھانے پینے اور ان کی دوسری ضروریات کا انتظام کرنا، یہ سب ایک اچھا خاصا خرچہ ہے. ہم ایک طرف تو بات یہ کرتے رہتے ہیں کہ شادی کم خرچ میں ہو جائے تو بہتر ہے، اور جتنا کم خرچ ہو اتنا اچھا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ خرچ کیا جاتا ہے شادیوں میں اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی مسائل ہوتے ہیں، اور یہ جو رسم و رواج بن جاتے ہیں تو ان رسم و رواج کو پورا کرتے کرتے آدمی خود کنگال ہو جاتا ہے، خود جو ہے قرض دار ہو جاتا ہے. ان سب کو پورا کرنے کے لیے اسے قرضے لینے پڑتے ہیں، قرض کے بوجھ تلے دب جاتا ہے وہ، اور بعد میں تو اسے پورا کرتے کرتے اس کی زندگی گزر جاتی ہے، اور ہمیشہ اس کی وجہ سے ایک اضطراب اور بے چینی کی کیفیت رہتی ہے، پریشانی کا عالم رہتا ہے. اور مختلف جو آج کے زمانے میں اسٹریس جسے آپ کہتے ہیں، یا ذہنی تناؤ جسے کہا جاتا ہے، یا جو ہے جو آدمی کو بہت زیادہ گھبراہٹ پریشانیاں ہوتی ہیں، اور اس طرح سے جڑی ہوئی جو بہت ساری بیماریاں ہیں آج کے دور کی، ان ساری بیماریوں کے تعلق سے باتیں جو ہے یہ آدمی جو ہے ان سب چیزوں کا شکار ہو سکتا ہے. یہ سب پریشانیاں انہی رسم و رواج کی وجہ سے ہے کہ کہیں آدمی دور رہتا ہے تب بھی یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس شادی میں شرکت یہ اتنا ضروری ہے کہ ہمیں سب کچھ جو ہے اپنی ساری ذمہ داریاں چھوڑ کر کے ہم کو سب سے پہلے شادی کے لیے نکلنا ہے،
اور یہی ہمارا کام ہے، چاہے وہ سامنے والے پر بوجھ پڑے، چاہے اپنے اوپر بوجھ پڑے، کسی کا بھی کوئی معاملہ ہو لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب ایک آدمی کیا ہے تو دوسرے کے یہاں بھی شادی ہوگی تو اسے بھی کرنا پڑتا ہے، تیسرے کے یہاں ہوئی تو اس کو بھی کرنا پڑتا ہے، اور یہ چیز سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو کیوں نہ جو پہلے نظام تھا اس کے تعلق سے کہ جو بھی موجود لوگ ہوتے تھے انہیں کو بلایا، ان کے درمیان جو ہے نکاح میں شرکت کیے، جو ہے ولیمے میں شرکت کیے، اس طریقے سے یہ دعوت ہو گئی۔ اور خواہ جو ہے اس کے لیے لمبا چوڑا جو ہے وہ انتظار، اور لوگوں کو دور دراز علاقوں سے بلانا، اور پھر ان کے لیے سارے انتظامات کرنا، سارے خرچے برداشت کرنا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں میرے بھائیوں کی یہ خواہ کے خرچے ہیں۔ ہم نے تو یہاں تک سنا یہاں پر کہ بعض لوگ انہی سب چیزوں کو پورا کرتے کرتے ان کا حال کیا ہو جاتا ہے کہ ان کو بینک سے لون لینا پڑتا ہے۔ بینک سے لون لینے کی خبریں بھی ہمارے پاس ہیں، شادی کے تعلق سے بینک سے لون لینا پڑا، کیونکہ ایک ناک کا مسئلہ ہے نا بہت بڑا انسان کا۔ کہا جاتا ہے ناک کے تعلق سے کہ جب انسان کی باڈی جو ہے یہ پورے جسم اس کا شیڈول رہے، یعنی جیسے اب آج کل لوگوں کے پیٹ نکل جاتے ہیں، اگر پیٹ وغیرہ نہ نکلا ہوا ہو، بالکل باڈی جو ہے صحیح ہے، سالڈ باڈی ہے اس کی، تو جب وہ کھڑا ہوگا نا تو صرف ناک ہی ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جو تھوڑا سامنے یہ حصہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے لوگ ناک کو ہمیشہ اونچی رکھنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے محاورے دنیا میں سب ناک زمین پر رگڑوانے کے یہ سب محاورے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، ناک کو اونچی رکھنا ہوتا ہے، لوگوں میں اپنے اسٹیٹس کو ظاہر کرنا رہتا ہے، اور اس کو باقی رکھنا رہتا ہے، اور سفید پوشی کا بھرم بھی رکھنا رہتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آدمی کیا کرتا ہے، کبھی قرضہ لینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، اور جب آدمی قرضہ لیتا ہے تو جا کر کے لوگ بینکوں سے بھی قرضہ لے کر کے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ اور ہم اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر ایسا کچھ کر دیں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھائیں، صحیح اسلامی تعلیمات پیش کریں کہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو لوگ علاقے سے دور ہیں، جو لوگ دوسرے ملکوں میں ہیں، ان کو دعوت دینے ہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی دعوت دے رہا ہے دوسرے علاقے سے تو صاف صاف بول بھی دینا چاہیے، نہیں آپ کو کیوں جو ہے ہمیں بلا رہے ہیں، ہم تو کافی دور ہیں، ہمارے لیے آنا بھی مشکل ہے، آپ لوگ وہاں پر ہیں، کون سا ایسا شادی کا ایسا مسئلہ ہے کہ جو ہے سب کو رہنا بالکل ضروری ہی ہے، یہ اسلامی کون سی ایسی پابندی ہے اسلام کی کہ نہیں سب کو رہنا، اگر فلاں نہیں رہے تو شادی نہیں ہوگی؟ یہ کون سا تصور ہے؟ یہ سب جو ہے یہ غلط تصور ہے، یہ بھی جو ہے غیر اسلامی تصورات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھے اور اس کی وجہ سے کافی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ سب باتیں جو ہے آپ کے سامنے ہم نے پچھلے دروس میں ذکر کی ہیں دعوت کو لے کر کے۔ تو دعوت کو لے کر کے جو بھی باتیں تھیں وہ قبول کرنے نہ قبول کرنے کے تعلق سے وہ باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، اور میں نے کچھ تفصیل سے ہی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ ہو سکتا ہے اس سلسلے کی کچھ چیزیں ہوں، بعض علاقوں میں کچھ جو ہے ایسی چیزیں پائی جاتی ہوں جن کا ذکر ہم نہ کر سکے ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ ہم جہاں رہتے ہیں یا جہاں رہے ہیں ہم نے وہ چیزیں نہیں دیکھی ہیں تو ہم کو نہیں پتہ ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو ایسی کبھی کوئی شکل ہو، کوئی ایسی چیز ہو، آپ لوگوں کے ذہنوں میں ایسا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں۔ آج میں جو پہلے مسئلہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو دعوت نہیں دی گئی ہے اور وہ دعوت میں شرکت کرنے کے لیے چلا گیا ہے، کھانے کے لیے چلا گیا ہے، تو یہ اس کھانے کا حکم کیا ہے اور اس کی کیا کیا شکلیں ہیں جو آج کے دور میں بھی پائی جاتی ہیں، پہلے بھی پائی جاتی تھیں اور آج کے دور میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو تھوڑی سی یہی باتیں آج آپ کے سامنے رکھی گئی۔ پہلے میں آپ کو بعض احادیث یاد دلا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے منع کیا ہے، بغیر دعوت کے کسی کے یہاں جا کر کے کھانا کھا لینا یہ حرام ہے، کیونکہ جو شریعت کے اندر قرآن میں حدیث میں جو نص پائی جاتی ہے، جو بیانات پائے جاتے ہیں وہ یہ ہے
کہ کسی بھی شخص کا مال اس کی اجازت کے بغیر کھانے کی اجازت نہیں ہے، وہ کھانا حرام ہے، اجازت کے بغیر کھانا حرام ہے، یہ بات نوٹ کر لیجئے۔ کسی بھی شخص کی کہ یہاں بغیر بلائے آدمی جا کر کے اس کے کوئی چیز کھا لے تو یہ حرام ہے، حرام، یعنی ایسا نہیں کہ پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ نہیں، لفظ یاد رکھے گا، حرام ہے۔ کسی کی اجازت کے بغیر اس کا مال لینا، استعمال کرنا، کھانا، جو بھی شکلیں ہے، یہ سب کی سب حرام ہے۔ صرف ایک شکل ہے، میں دعوت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک دوسرے کے مال کے استعمال کی بات کر رہا ہوں اب، یہ کہ صرف ایک شکل میں یہ جائز ہے کہ ہم کسی کا سامان اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر لیں، یا اس کی کھانے کی کوئی چیز ہم اس کی اجازت کے بغیر کھا لیں۔ صرف ایک شکل میں یہ چیز جائز ہوتی ہے، وہ شکل یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز کس کی ہے، یہ کھانا کس کا ہے، یہ سامان کس کا ہے، یہ موٹر سائیکل کس کی ہے، یہ کار کس کی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور آپ اس شخص کو، اس کے مالک کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر میں نے اسے کھا لیا اس چیز کو، یا اگر میں نے اسے استعمال کر لیا تو اس کے اونر کو، اس کے مالک کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی بلکہ بڑی خوشی ہوگی کہ ہم نے اس کی یہ چیز استعمال کر لی یا ہم نے کھا لیا۔ تو ایسے موقع پر اس کی اجازت لیے بغیر بھی کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ کھانے کے بعد یا استعمال کرنے کے بعد اس کو بتا دیں کہ آپ نہیں تھے، اس لیے میں نے آپ سے اجازت نہیں لے سکا، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر یہ کھا لیا ہے، آپ کی اجازت کے بغیر یہ استعمال کر لیا ہے، یہ بتانا ضروری ہے۔ ایسے ہی کھا کر کے خاموشی کے ساتھ ڈکاریں لے لیا اور ختم مسئلہ، کیونکہ وہ آدمی خامخواہ دوسروں کے بارے میں شبہ کرے گا کس نے کھایا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے آدمی کو اس کا ملزم جو ہے قرار دے دے جس نے استعمال نہیں کیا، اور آپ نے کھایا اور آپ نے بتایا نہیں اور آپ چلے گئے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، بس یہی ایک شکل ہے، میں دعوت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک شکل ہے کہ کسی دوسرے کا مال اگر استعمال کیا یا کھا لیا ہے تو وہ حرام نہیں ہوتا، ورنہ دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر نہ استعمال کر سکتے ہیں، نہ ہی اگر کھانے کی چیز ہے تو کھا سکتے ہیں، نہ پینے کی چیز کو پی سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد چونکہ دوسرے کا مال کھانا حرام ہے، اب جو شخص جس کو دعوت ہے ہو گیا ہے، تو اس کے لیے دعوت کا مطلب یہ ہوا کہ اس اجازت ہے وہ کھانا کھانے کی، تو اب وہ کھانا کھائے گا تو اس کے لیے وہ جائز ہے۔ جس کو دعوت نہیں ہے اور وہ جا کر کے وہ کھانا کھایا ہے تو اس نے بغیر دعوت کے کھانا کھایا ہے، اور یہ حرام ہے، دوسرے کا مال کھایا اور اس کو اجازت نہیں تھی، بغیر اجازت کے دوسرے کا مال کھایا ہے۔ تو یہ بالکل قطعی، یعنی کلیئر کٹ چیز ہے، اس میں کوئی شبہ، اس میں کسی شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کی کچھ شکلیں ہیں جو ہم آگے پیش کریں، لیکن یہ پہلے حکم ہے تھا، ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ حرام ہے۔ یہ بعض حدیثوں میں بڑی سختی کے ساتھ بھی بات آئی ہے، اور ان حدیثوں پر تھوڑا کلام ہے تو میں نے پیش نہیں کیا، لیکن ابھی آپ کو بعض حدیثیں یاد دلاتا ہوں، اس کے یہ نوٹ بھی کر لیجئے گا ساتھ میں کہ ان حدیثوں پہ تھوڑا کلام بھی ہے، یعنی اس کی صحت کے بارے میں، اس حدیث کے صحیح ہونے کے بارے میں محدثین نے کچھ کلام کیا ہے۔ تو اس میں سے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بغیر کسی دعوت کے، انویٹیشن کے بغیر وہ کھانے کے لیے، جو کھانے کی مجلس ہے اس میں چلا جاتا ہے اور دعوت میں جا کر کے کھا لیتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ دخل سارقا وخرج مغیرا۔ عربی میں کیا الفاظ آتے ہیں کہ دخل سارقا وخرج مغیرا، کہ ایسا آدمی جو بغیر انویٹیشن کے، بغیر دعوت کے آ کر کے
गैदरिंग में आकर के खाया और चला गया, इसकी मिसाल क्या है कि ये चोर जब दाखिल हुआ तो चोर था। क्योंकि जब आदमी की दावत नहीं होती है ना, तो छुप छुपा करके जरा लोगों के पीछे उछे जा करके किसी तरह से बैठ करके खाया और निकल ले, उसकी ये जो है ये रहती है। तो जैसे एक चोर चोरी जब करना रहता है तो जरा निगाहों से बच करके जो है, निगाहों से बच करके चोरी करना चाहता है। सामने चोरी नहीं कर सकता तो निगाहों से बचना चाहता है, कोई देख ना ले। तो ऐसे ही इसको भी डर लगा रहता है ना अंदर से। एक जैसे चोर को डर लगा रहता है कि पकड़ा ना जाऊं, तो इसको भी डर लगा रहता है कि पकड़ा ना जाऊं, कहीं कोई देख ना ले कि जो है इसको तो दावत नहीं थी, ये कैसे आकर के खा लिया, कैसे आ गया। तो बड़ी जिल्लत बड़ी रुसवाई की बात हो सकती है, पकड़ा गया तो वहीं से भेज देंगे। तो छुप छुपा करके जाता है, खाने की जगह पर बैठ करके खाता है। जब खा लिया ना, तब कैसे निकलता है, मुगीरन, जैसे कहीं किसी फौज ने हमला किया और हमला करने के बाद दुश्मन को हरा दिया, तो जैसे मोछों पर ताव देते हुए बड़े फखरिया अंदाज में निकलता है, तो वैसे निकलता है। अब तो खा चुका है ना, आपको क्या करेगा, पेट से तो कोई नहीं निकाल सकता ना। तो बड़ा मोछों पर ताव देते हुए निकलता है वो, ये जाहिर करते हुए कि देखो साहब, हमने तो जो है बाजी मार ली, हम तो कामयाब हो गए और हमने बगैर दावत के खा लिया, अब जो करना है कर। तो ये एक बात भी उसके बारे में कही गई है। तो ये तो बिल्कुल कतई बात है कि बगैर दावत के किसी भी मजलिस में जा करके खाना खा लेना ये हराम होता है। अब उसके बाद इसकी कुछ शक्लें हैं जो आज के ज़माने में पाई जाती है, हम चाहेंगे कि वो आपके सामने पेश करें। इन शक्लों में से ये है कि कभी मैं हूँ मसलन किसी के साथ हूँ, उनकी दावत है, तो साहब जा रहे थे तो मेरा हाथ भी पकड़ करके लेके चले गए। यानी मेरी दावत नहीं है, और मैं ऐसा आदमी भी नहीं हूँ कि मैं बगैर दावत के कहीं जाऊं और खाना खाऊं। ये मेरी कोई आदत भी नहीं है। अरबी में इसको बाकायदा जो है ततफ़ुल कहते हैं, अरबी में एक लफ्ज़। और किताबों में तो ये लिखा हुआ है कि उस पिछले ज़माने में बाकायदा ऐसे लोग थे, मशहूर थे, जो बगैर दावत के जाकर के कहीं भी खाना खाते थे। बस उनको पता लगना चाहिए कि फलां के घर में दावत है, तो जो है पहुंच ही जाते थे। ऐसे लोग बड़े मशहूर थे उस जमाने में, और कैसे भी जा करके खाना खा ही लेते। तो आजकल उतना नहीं रह गया है। ये हो सकता है इक्का दुक्का कुछ वाकयात हो जाए इसके, वरना तो जल्दी लोग इस तरह से नहीं करते, नहीं तो पहले तो बहुत होता था। तो अब जो है मसला क्या है कि मेरी दावत नहीं है, लेकिन मेरा कोई साथी है, दोस्त है, कोई भी है, उसको दावत थी। तो वो जो है उनको बुलाने के लिए जो आदमी था, वो जो है उनको लेकर के जा रहा है, तो मेरा हाथ भी पकड़ लिया और लेकर के चले गए। जब पहुंच गए वहां पर तो देख रहे हैं कि भाई यहाँ तो जो है दावत चल रही है, उनको दावत है लेकिन हमें दावत नहीं है। तो अब क्या करेंगे ऐसे मौके पर? एक है कि ले करके चला गया। इसी की दूसरी एक शक्ल है। ये दोनों शक्लें, कुछ शक्लों का हुक्म एक है, इसलिए एक साथ पेश कर रहा हूँ कि वो आदमी तो मुझे नहीं, मेरा हाथ पकड़ करके नहीं ले जा रहा है, लेकिन वो चूंकि साथी था मेरा, मेरा साथी है, दोस्त है, तो मैं ही उसके पीछे पीछे, वो जा रहा है तो मैं ही उसके पीछे पीछे लग गया और साथ में चलता गया। उसने मना नहीं किया, यहाँ तक कि हम उस जगह पहुंच गए जो जहां पे दावत थी। और वो आदमी दावत के लिए जा रहा है, वो मुझे पता नहीं था। बस ये कि दोस्ती थी, वो जा रहे हैं तो चलो भाई रास्ते में साथ में जाएंगे, और कुछ रास्ते में गपशप कुछ बातें जो है हो जाएंगी, इसके इरादे से जो है उनके साथ हो लिए चले गए साथ। वहां जाकर के पता लग रहा है कि इन साहब की दावत थी और इनके लिए बाकायदा दस्तरखान लगा हुआ है। अब ये साहब दस्तरखान पे जाके बैठे। अब वहां शक्ल क्या हो जाती है, सूरत क्या हो जाती है, आप समझ सकते हैं। तो इन दो शक्लों में करना क्या है? अब जो शख्स साथ में लेकर के गया,
یا خود سے کوئی ساتھ میں لگ گیا اور پہنچ گیا، تو جس کی دعوت ہے اس شخص کو چاہیے کہ جو بھی دعوت دینے والا شخص ہے، جو اصل اس کھانے کا مالک ہے، اس سے بات کرے اور اس سے کہے کہ دیکھو دعوت میری تھی، یہ صاحب میرے ساتھ آ گئے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہے تو یہ کھانے میں شریک ہوں گے، اگر آپ کی اجازت نہیں ہے تو یہ چلے جائیں گے، کھانے میں شریک نہیں ہوں۔ یعنی وہاں پہنچنے کے بعد پھر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جس نے دعوت دی ہے، جس کا وہ کھانا ہے، جو کھانے کا مالک ہے، اس سے اجازت لی جائے، بغیر اس کے نہیں کھا سکتے۔ جس کی دعوت تھی اس کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو لے کر کے آ جائے، اور کسی کو دعوت دیا تو پوری جو ہے لوگوں کو ہی لے کر کے پہنچ گیا جو بھی متعلقین تھے، جیسا آج کل بھی کرتے ہیں لوگ بہت سارے اس طرح سے۔ تو یہ حق نہیں ہے میرے بھائی، یہ نوٹ کر لیجئے گا۔ اب پہنچے ہیں تو پھر اجازت لینا ضروری ہے، اس کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے، اگر کھائیں گے حرام۔ اجازت کون لے گا؟ ایک شکل تو وہی ہے کہ ہم نے آپ سے کہا جو خود ہاتھ پکڑ کر کے لے کے آ گیا، اسی کا حق بنتا ہے کہ وہ اجازت دے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت تھی، وہ دعوت کسی ولیمے وغیرہ کی نہیں، یا کہ جیسے آج طرح کی آج کے دور کی جو دعوتیں ہیں وہ دعوتیں نہیں، گھر میں کسی صحابی نے کھانا جو ان کے یہاں بنا تھا، اور جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایسے حالات کا بھی بہت سامنا کرنا پڑتا تھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں رہتا تھا۔ تو صحابہ کرام کو جب یہ محسوس ہوتا تھا کچھ اس طرح کا، تو ان کے گھروں میں جو کھانا بنتا تھا اسی کے لیے کبھی آپ کو دعوت دے کر کے لے کے چلے جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعوت کے لیے جا رہے تھے، تو ایک صحابی بھی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ آپ نے ان سے کچھ کہا نہیں، صحابی کو جب پہنچ گئے تو پہنچ جانے کے بعد آپ نے ان سے کہا باقاعدہ کہ دیکھو یہ بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہوگی تو وہ کھانے میں شریک ہو گئے۔ اب یہ سچویشن ایسی ہوتی ہے، آپ خود تھوڑا تصور کر لیجئے کہ اگر ایسی کوئی شکل بن گئی اور کوئی کسی کو ساتھ میں لے کر کے آ گیا ہے اور کھانے کے پاس آ کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی اجازت ہوگی تو میں کھانے کے لیے، یہ رکیں گے نہیں تو یہ واپس جائیں گے، اور وہ جائز تو نہیں ہے ان کے لیے کھانا، تو وہ بیچارہ تو مروتاً اور شرما کر کے لجا کر کے یہی کہے گا کہ نہیں، آ گئے ہیں تو ان کو بھی اجازت ہے، وہ بھی کھانے میں شریک ہو جائے۔ اب وہ دل سے کیا ہے معاملہ الگ بات، لیکن بہرحال شرما کے لجا کے اتنا تو کہے گا ہی۔ تو یہ سب چیزیں ہم لوگوں کے سوچنے کی، اگر پتہ ہے تو کبھی مت جائیے اس طرح سے، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی۔ اگر وہ جا کر کے اجازت بھی لے لیتا ہے تب بھی سامنے والا تو اس وقت منع کر نہیں سکتا، وہ سچویشن ایسی ہے کہ وہ اس سے جو ہے پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے۔ اگر منع کر دیا اور یہ آدمی اپنا سا منہ لے کر کے واپس ہو گیا، تو آپ تصور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اس کی جو ہے حالت کیا ہوگی۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کیجئے کہ وہ شخص جو وہاں پہ تھا اور اس کو اجازت نہیں ملی اور وہاں سے الٹے پاؤں واپس ہونا پڑ رہا ہے بغیر کھائے، تو خود اس کو جو شرمندگی ہے وہ تو آپ سوچ سکتے ہیں۔ اور وہ منع کرنے والا شخص اگر بہت ڈھیٹ ہوگا تبھی یہ منع کر سکتا ہے، ایسے بڑا بے شرم ہوگا تو منع کر سکتا ہے، ورنہ وہ بھی منع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے اسی مسئلے میں کہ جو ہے دعوت دینے والے نے تو دعوت دی، اب ہر آدمی ایسے ہی اپنے ساتھ دو چار لوگوں کو لے کر کے پہنچ جائے، تو دعوت دینے والے نے جتنے لوگوں کو دعوت دی نا اسی کے لحاظ سے اس نے انتظام بھی کر رکھا ہو۔ اب ایسے ہی ہر آدمی لے کر کے پہنچتا رہے تو اس بیچارے کا کیا ہوگا؟ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے، جانے والا بھی اور لے جانے والا بھی دونوں کو اس بات کا خیال کرنا ہوگا
کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ کہ وہ جا کر کے اجازت لے لے تو جائز تو ہو جائے گا کھانا، یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ آدمی کس پوزیشن میں اجازت دے رہا ہے اور وہ کیا صورتحال بن رہی ہے. اور ایسے ہی اگر کئی لوگوں نے کر دیا تو کہیں کھانا کم پڑ جائے تو کھانا کم پڑ جانے کی صورت میں اس آدمی کی عزت کا کیا ہوگا جس نے دعوت دی ہے. آج کل تو ایسا ہوتا ہے کہ بھائی وہ کھانا جو ہے وہ طے ہے کہ جتنا پلیٹ استعمال ہوگا اتنے جو ہے لوگوں کا اتنا بل بنے گا. وہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے، اس موقع پر جتنے لوگ آ گئے تو اسی لحاظ سے بل ہوگا. پھر بھی وہ شخص جس نے ایک بنایا ہے اپنا بجٹ کہ ہماری جو ہے اس دعوت کے اندر اتنا خرچہ ہوگا، لمسم جو ہے اس نے ایک بجٹ بنایا ہوگا. اور ایسے ہی کئی لوگوں نے کیا، اور بہت سے لوگوں نے جب ایسا کر دیا اور اس کا بجٹ اگر اوور ہو جائے اس کی وجہ سے تو بڑا مشکل ہو سکتا ہے، اس کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے. تو کبھی ایسے نہیں جانا چاہیے. یہ ایک شکل تھی جو ہم نے پیش کر دیا آپ کے سامنے. اب اس کے بعد اس طرح سے بغیر دعوت کے معاملے میں ایک اور شکل ہے جو آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے یہاں مجھے اس طرح کی جو ہے چیز، اس طرح کی فیلنگ ہوئی ہے، پتہ نہیں حقیقت میں کیا ہے، کہ اصل جو ہے جو دعوت ہے یہ کسی اور فیملی کی، جو دعوت دینے والے لوگ ہیں جن کے جو ہے بچے کا ولیمہ ہے یا جو بھی جو دعوت دینے والے لوگ ہیں نا وہ اور ہیں، ہمارے پہچان کے کوئی صاحب ہے، ان کا کوئی رشتہ ہے ان سے. تو اب کیا کیا انہوں نے، آ کر کے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دعوت ہے، وہ دعوت دے رہے ہیں باقاعدہ. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ٹائم پر وہ پہلے سے کہ فلاں دن آپ کی دعوت ہے فلاں جگہ. دعوت دیا ہے. اب وہ شخص نے جو اصل جو ہے داعی ہے، کہہ لیجئے کہ جس کے بچے کا ولیمہ ہے یا جو خود خرچ کر رہا ہے اور اپنا ولیمہ خود کر رہا ہے، اس کی طرف سے مجھے کوئی دعوت نہیں. اس کا ایک رشتہ دار جس کی دعوت وہ خواہ مجھے دعوت دے کے رکھا ہے اور دعوت دیا ہے باقاعدہ، کہا ہے. یعنی یہ نہیں کہ بالکل وقت پر کہ چلیے آپ بھی میرے ساتھ، ویسا نہیں. فلاں دن آپ کو فلاں جگہ پر ہے ولیمہ ہے میرے رشتہ دار کا اور آپ کی دعوت ہے اور آپ کو آنا ہے. اندازہ یہ ہوتا ہے، ایک شکل ہے یہ، اندازہ یہ ہوتا ہے، یہ خود ذاتی طور پر مجھے اس کا تجربہ ہے، میں اس کو بیان کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، کہ ایسا ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا. جانے کے بعد اندازہ یہ ہوا کہ اصل جو جس کی طرف سے یہ دعوت کا اہتمام ہے اس کی طرف سے یہ دعوت نہیں تھی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ اس نے کہا تھا اس آدمی سے کہ شیخ کو بھی لے کر کے آ جانا، ان کی بھی دعوت ہے، ویسا کچھ نہیں تھا. یہ آدمی خود اپنی طرف سے یہ کیا ہے، اور میرے ساتھ جو اس کا تعلق ہے اس کی روشنی میں خود اپنی طرف سے یہ آدمی کیا ہے. تو یاد رکھیے یہ بھی حرام. اب مجھے تو اس شخص نے دعوت دیا تھا، میں جا کر کے کھا لیا، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ تو دعوت دینے والے کو پتہ نہیں اس چیز کا علم ہے یا نہیں ہے. ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جہاں یہ اندازہ ہو جائے تو بڑا احتیاط کرنا چاہیے. اسی لیے دعوتوں کو قبول کرنے میں بہت زیادہ محتاط ہوں، یعنی بہت احتیاط کرتا ہوں. جلدی دعوت کسی کی قبول نہیں کرتا اور جلدی کسی کے یہاں دعوت میں جاتا نہیں، جب تک کہ وہ آدمی خود جو ہے جو جس کی دعوت ہے وہ، اور جو دعوت دینے والا اصل شخص ہے جو حقیقت میں اس کھانے کا مالک ہوگا، جب تک اس کی طرف سے کوئی چیز نہ ہو، یا جس آدمی نے کہا جب تک وہ یہ نہ کہے کہ میں فلاں کی طرف سے نمائندہ ہوں، ریپرزنٹیٹیو ہوں، اور وہ جو ہے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ تک یہ دعوت پہنچا دوں، جب تک یہ چیزیں کلیئر نہ ہو تب تک جو ہے اس طرح کی دعوتوں میں شرکت نہیں کرنی ہے. اور وہ کھانا حرام کھانا ہوتا ہے. آج کے دور میں ایک چیز اور بھی ہے، جو یہ بن بلائے والی جو دعوت کا مسئلہ ہے نا، اس میں ایک شکل اور بھی ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دعوتوں میں
وہاں کے رسم و رواج کی بات کر رہا ہوں، اس کے لحاظ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ دعوتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو دعوت دی جا رہی ہے تو ان کو یہ حق بھی ہوتا ہے، ان کو یہ حق ہوتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ اتنے لوگوں کو لے کے آ سکتے ہیں، یعنی آپ کی دعوت کے ساتھ آپ کے ملنے جلنے اور آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان میں سے آپ چاہیں تو اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ اور لے کے آ سکتے ہیں، گویا کہ وہ جو دعوت دینے والا مزید اتنے لوگوں کا انتظام کرے گا دعوت۔ تو بعض رشتوں کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ اکیلے نہیں آئیں گے یا اکیلے نہیں آنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر کے آئیں گے۔ ایسے موقع پر ہوتا یہ، اصل یہاں تو جو بات تھی ہم نے پیش کر دی کہ جو ہے ان کو حق تھا، ان کو حق دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے اتنے لوگوں کو لے کے آئیں گے، تو جب وہ لے کے جائیں گے اتنے لوگوں کو تو اجازت ہے سب کو کھانے کی، وہ جا کر کے کھا سکتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں رہتا۔ لیکن ہوتا اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جتنے لوگوں کی اجازت دی تھی یہ اس سے زیادہ لوگوں کو لے کے جاتے، یہ بعض لوگوں کی عادت ہے۔ سامنے والے کو نے اتنا نہیں حق دیا تھا، بس کچھ حق دیا تھا، اور یہ تو اپنا اس حق کا بھرپور جو نہیں بلکہ زیادہ استعمال کرتے مزید اور لوگوں کو لے کے پہنچ گئے۔ اب رشتے کے لحاظ سے ان کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے، ایسی اس طرح کے عام طریقے سے رشتہ دار ہوتے ہیں، پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ سامنے والا اس کا انکار تو نہیں کر سکتا اور نہ ان کو کچھ کہہ سکتا ہے، کیونکہ اگر ایسا کچھ کہہ دیا اس موقع پر تو یہ ناراض ہو کر کے واپس چلے جائیں گے، تو رشتوں میں دراڑ پڑ جائے گی، تو آدمی خاموشی اختیار کرتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ شریعت کے لحاظ سے مسئلہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں کی اجازت تھی اتنے ہی لوگ کھائیں گے تو اتنے لوگوں کا کھانا تو صحیح ہوگا، اور جو زائد کھانا کھائے لوگ ہوں گے اور وہ جا کر کے کھائیں گے جن کو اجازت نہیں ہے تو یہ حرام ہے۔ اب اس کا مسئلہ یہ گناہ کس کو جائے گا، ایک مسئلہ یہ الگ ہے، گناہ کس کو جائے گا یہ ایک مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ چونکہ اب جس کو دعوت دی گئی تھی وہ گیا ہے، ان کی دعوت پر گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی طرف سے تو کوئی شاید غلطی نہیں ہوئی ہے، غلطی ان کی طرف سے ہے جن کو حق جو ہے دیا گیا تھا کہ آپ اپنے ساتھ 5 آدمی کو لے کر کے آئیں گے، 10 آدمی کو لے کر کے آئیں گے، اور 15 کو لے کے پہنچ گئے، 10 کو لے کر کے بجائے 12 کو لے کے پہنچ گئے، ایک آدمی بھی زیادہ ہو گیا تو یہ ضروری ہو جاتا ہے ان کے لیے کہ وہ جا کر کے بیان کر دیں کہ آپ نے 10 کہا تھا لیکن میری مجبوری تھی جس کی وجہ سے مجھے 11 کو لے کر کے آنا پڑا۔ کیونکہ مجبوری کیا ہوتی ہے ایسے وقت میں کہ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ اب مجھے کہیں جانا ہے دعوت میں اور مجھے یہ حق ہے کہ میں 10 آدمی کو ساتھ میں لے کر کے آؤں، تو میرے کچھ دوست تھے، کچھ ملنے والے تھے، تو اب 4 دوست ہیں میرے، اب اس میں سے 3 کو لے کر کے جا کر کے ایک کو چھوڑ نہیں سکتا میں، کیونکہ اگر ایک کو چھوڑ کر کے گیا تو اس کی طرف سے یہ اعتراض شروع ہو جائے گا کہ جو ہے مجھے جو ہے یہ لے کر کے نہیں گئے، تو یہاں دوستی میں فرق پڑتا ہے۔ ایسے ہی رشتہ داروں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آدمی کو لے کر کے زیادہ لے کر کے جانا پڑ سکتا ہے، تو باقاعدہ وہ بولنا ضروری ہو جاتا ہے جیسے ہم نے پہلے بیان کیا آپ کے ساتھ۔ تو پھر جب بول دیں گے اور ان کی طرف سے ہاں کہہ دی جائے تو کھانا وہ جائز ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک شکل ہم نے ایک اور بھی دیکھی ہے، وہ شکل یہ ہے کہ جب لوگوں نے نکاح کی دعوت کی حرمت کا فیصلہ دے دیا اور فتوے دے دیے اس کے بارے میں کہ نکاح کی دعوت ہی بالکل حرام ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کی لڑکی کی دعوت کا نکاح ہے اس کے رشتہ دار ہیں، ملنے والے ہیں، اس کو بھی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ملنے والوں کو خبر دینی ہوتی ہے کہ بھائی جو ہے ہماری بیٹی کا نکاح ہے۔ اب وہ جب آئیں گے لوگ تو ان کے لیے کھانے کا انتظام نہ ہو تو یہ تو مہمان نوازی کے خلاف ہوتی ہے چیز۔ تو کرتے کیا ہے کہ وہ ولیمے کی دعوت میں ان کو جو ہے
یہ اپنے رشتہ داروں کو بلا دیتے ہیں، وہ بھی ولیمے کی دعوت میں آ کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ ولیمے کی دعوت کا یہ اہتمام لڑکے کی طرف سے یا لڑکے کے باپ کی طرف سے ہے یا لڑکے کے کسی بھی گارجین کی طرف سے ہے، وہ مالک ہے اس کا۔ یہ بیٹی کا جو باپ ہے، جس کی بیٹی کا نکاح ہوا ہے نا، وہ اس کا مالک نہیں ہے، اس نے نہیں دعوت کا اہتمام کیا، اس کو دعوت دینے کا بھی حق نہیں ہے کسی کو، یا اپنے رشتہ داروں کو ملنے والوں کو لے جا کر کے وہ کھانا کھلا دے وہاں پر، اس کو یہ حق نہیں ہے۔ اگر یہ جا کر کے کھاتے ہیں تو سب حرام کھاتے ہیں۔ اب کرتے کیا ہیں اس میں؟ تو ابھی صورت کیا بنتی ہے اس کی کہ باقاعدہ اب دونوں طے کر لیتے ہیں، لڑکے والے اور لڑکی والے، کہ جی آپ کے کتنے رشتہ دار ہوں گے اور ہمارے کتنے رشتہ دار ہوں گے، وہ آپس میں بیٹھ کر کے بات طے ہوتی ہے۔ تو جیسے اب یہ ہوتا ہے کہ چلیے ہمارے 300 آدمی ہیں، لڑکی کے باپ نے کہا کہ ہمارے بھی 200 رشتہ دار اس میں آئیں گے، تو اب 200 کے کھانے کا انتظام آپ کو کرنا پڑے گا اور 300 والا انتظام وہ کریں گے، تو دونوں پیسے ملا کر کے وہ کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ نکاح کے کھانے کی حرمت کا فیصلہ کر کے لوگوں نے نہ جانے اور کتنے حرام بعد میں کرتے ہیں اس کی وجہ سے۔ یہ کہاں جائز تھا؟ ایک چیز سے آپ بچنا چاہ رہے تھے لیکن آپ اس سے بچ تو نہیں پائے، اور اس سے بچنے کے لیے آپ نے یہ خواہ نکاح اور ولیمہ ایک ہی وقت میں کر دیا، جو خود بھی ایک سنت کی خلاف ورزی۔ جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ ولیمہ تو نکاح جس دن ہوا اس دن نہیں ہونا چاہیے، بعد میں ہونا چاہیے، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ لیکن آپ صرف اس وجہ سے کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ آئیں گے تو کیا کریں گے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا پڑا۔ اب تو یہ نکاح کی دعوت ہو گئی نا، نکاح نہ تھا صرف، بھی تو ولیمہ نہیں ہے نا، یہ تو حرام ہے نا۔ بس اس سے کیا کیا جو ہے، اب ان کو سب کو ایک ہی دن جو ہے بلایا گیا، اور یہ رشتہ دار بھی، ان کے بھی کھانے کا انتظام۔ تو اب جس کی طرف سے ولیمہ کیا جا رہا ہے وہ ان سے پیسہ لیتا ہے باقاعدہ اس کا۔ اب اگر انہوں نے 200 آدمیوں کا پیسہ دیا ہے اس میں کھانے میں، تو اب یہ 200 آدمیوں کا جو کھانا ہے نا، اس کے مالک یہی ہو گئے۔ تو اب یہ جو 200 آدمی کو دعوت دیں گے اور یہ لوگ جائیں گے وہاں کھائیں گے، تو ان کے لیے کھانا وہ جائز ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جائز نہیں ہوگا ان کے لیے کہ اگر انہوں نے 200 آدمیوں کے کھانے کا ذمہ لیا کہ ہم اتنے کھانے کا پیسہ ہم دیں گے، اور یہ زیادہ لے کر کے چلے گئے، یا انہوں نے زیادہ لوگوں کو دعوت دے دی، تو یہ پھر جو ہے یاد رکھ لیجیے کہ غلط ہے۔ 200 سے اوپر جتنے لوگ بھی ہوں گے وہ غلط ہوگی چیز۔ کم ہو جائیں دو چار اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ نہیں ہو۔ اگر ہو گئے ہیں وقت پر کسی مجبوری کی وجہ سے کہ بعض رشتہ دار تھے ان کو بلانا بھی ضروری تھا، شاید ان کو بھول گئے تھے، جب 200 کا آنکڑا لگایا تھا تو بھول گئے تھے، تو بات کر لینی ہے کہ جو ہے 200 کے بجائے اتنے لوگ آ رہے ہیں، اور جو زائد پیسہ ہے وہ میں ادا کر دوں گا، اس کو جو ہے آپ کو پیسے وہ ادا کر دوں گا، تو ٹھیک ہے، وہ پھر جائز ہوتا ہے۔ ایک شکل یہ ہے ہم نے دیکھی کہ ولیمے کی دعوت کا پورا اہتمام لڑکے یا لڑکے کے باپ نے کیا، لڑکے کے گھر والوں نے ہی کیا ہے، اور لڑکی والوں کی طرف سے اس میں کوئی شرکت نہیں ہے، یعنی انہوں نے کوئی پیسے وغیرہ نہیں دیے اس میں کھانے کے۔ اور ایسا بھی ہے، ایسا بھی پایا جاتا ہے۔ اب سوال ہے کہ ایسے موقع پر بھی جو لڑکی والوں کے طرف سے آتے ہیں لوگ کھانے کے لیے، انہوں نے دعوت دی ہے، تو وہ کس حق کے پیش نظر آئیں گے؟ جن کو دعوت نہ لڑکے نے دی ہے، جس کا نکاح ہوا، جس کا ولیمہ ہے، اور نہ ہی اس کے گھر والوں نے دی ہے، بلکہ لڑکی کے باپ یا لڑکی کے رشتہ داروں نے ان کو دعوت دی ہے۔ وہ کس حق کے تحت جا کر کے وہاں کھائیں گے؟ یہاں پر بھی اب سوال آئے گا۔ تب یہاں پر بھی دو شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے، اور یہ ہوا ہے جو ہے، اور ایسا ہوتا ہے
کہ لڑکے کے باپ نے جب شادی کی جو ہے وہ سب چیزیں جو ہے طے پا گئی، تو اس نے خود آگے بڑھ کر کے کہا کہ آپ کے کتنے آدمی ہوں گے اگر آپ بتا دیں، یعنی جن کی دعوت جو ان کو آپ دعوت دیں گے، چونکہ ولیمے کی دعوت میں یہ بھی آئیں گے، لڑکی کے گھر والے بھی آئیں گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو رشتہ دار اور ملنے والے لوگ ہیں اگر آپ میں پہلے اطلاع کر دیں کہ کتنے لوگ ہو جائیں گے تو اسی لحاظ سے ہم ان کے لیے بھی کھانے کا انتظام کریں، خود طلب کر لیتے ہیں آگے بڑھ کر کے لڑکی والوں سے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے 100 آدمی ہوں گے، 200 آدمی ہوں گے، جو بھی اس طرح کی۔ تو اب کیا ہے، وہ آدمی 200 آدمیوں کا انتظام کیا لڑکی والوں کے رشتہ داروں میں سے، انہوں نے ایک پیسہ بھی دیا نہیں، اور یہ ان کو دعوت دے کر کے لے گئے۔ تو چونکہ انہوں نے طلب کیا تھا، انہوں نے پہلے بتا دیا کہ ہمارے اتنے آدمی آ رہے ہیں دعوت میں، اور انہوں نے دعوت دی، تو اب یہ دعوت دینا اور پھر دعوت دے کر کے ان کو لے کر کے جانا، ان کا سب کا کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ بس تھوڑی سی بے غیرتی ہے اس میں، اور کچھ نہیں ہے۔ بے غیرتی کیا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو خود نہیں کھلا سکتے تھے، اور دوسروں کے، جس کو کہتے ہیں نا کہ دوسروں کی دکان پر جا کے فاتحہ پڑھ، مٹھائی کسی اور کی ہے، خود جا کر کے فاتحہ۔ کھلانا ہمیں اپنے رشتہ داروں کو تھا، اپنے ملنے والوں کا تھا، لیکن ہم نے کھلایا بھی تو دوسروں کا کھا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو سوچنے کی ہوتی ہے، اور لوگ بڑے شوق سے چلے جاتے ہیں، جا کے کھاتے بھی ہیں، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ پتا ہے ان کو کہ جو ہم کو دعوت دے رہا ہو تو لڑکی کا باپ۔ ہاں، اس کو بڑی جو ہے محدود اس میں، چونکہ اب یہ رشتہ دار ہو گئے، نکاح ہے تو اب یہ رشتہ دار ہو گئے، تو رشتہ دار ہونے کے لحاظ سے لڑکے والوں نے ان کو دعوت دی ہے۔ تو آدمی ہوتا ہے نا کہ جب کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں، ہم نے آپ سے کہا کہ وہ رشتے اتنے محترم ہوتے ہیں اور اتنا ان کا پاس و لحاظ ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑا اس طرح کا بھی موقع دیا جاتا ہے کہ آپ کے کچھ ملنے والوں کو بھی آپ لے کر کے آ سکتے ہیں۔ اور کیونکہ وہ چیز ہوتی ہے کہ آدمی کو، بعض لوگوں کو خواہش ہوتی ہے اس طرح کی، اور خود یہ جو ہے بات کہی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ایسے موقع پر یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جب انہوں نے ہم سے کوئی پیسہ نہیں لیا اس کا، اور مکمل خرچہ انہی کا ہے، تو اب ایسا نہیں کہ جو ہے چلو سامنے والے نے تھوڑی سی ایک آفر دیے ہے، تھوڑا سا ہمیں، بھائی کسی کی مدد بھی اگر ہے تو وہ بھی سوچ کر کے ہی قبول کرنا چاہیے۔ ایک سمجھیے یہ بہت بڑا احسان ہوگا اس آدمی کا ہمارے اوپر کہ اس نے ہم سے کوئی پیسہ لیے بغیر ہمارے اتنے آدمیوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، بہت بڑا احسان ہوگا۔ تو احسان بھی کسی کا لے کر کے اپنے اوپر ڈھونا، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ اور بڑی مختصر جو ہے، جو فیملی سسٹم ہوتا ہے صرف، یعنی ایک 15-20 آدمیوں کا معاملہ، 15-20-25 آدمیوں کا معاملہ، اس طرح کا کچھ اگر ہے تو یہاں وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ اور جو ہے چونکہ رشتہ دار ہیں تو رشتہ دار ہونے کے لحاظ سے ان کو بھی دعوت ہوگی، اور یہ جائیں گے اور جا کر کے کھانے میں شرکت کریں گے۔ تو انہوں نے، رشتہ دار جو ان کے بڑے قریبی تھے اور جو ملنے والے بڑے قریبی تھے، تو دو چار کو جو، یہی میں نے کہا 15-20-25 آدمی کو جو ہے اپنے ساتھ گئے، تو یہ ایک رشتے میں اتنے آدمیوں کا انتظام یا اتنے آدمیوں کا رشتہ داری کے لحاظ سے آنا، یہ بڑی کامن چیز ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی بوجھ نہیں کوئی آدمی تصور کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اتنا مسئلہ نہیں، لیکن 100 200 400 500، یعنی اس طرح کی بھی ہم نے سنے جو ہے، جتنے بھی ملنے والے ہیں بڑے معمولی تعلق تھا ان سے، ان کو بھی دعوتیں دے رکھی ہیں، اور سب کو جو ہے لے کر کے جو ہے جا رہے ہیں، اور سارا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ لڑکے کا باپ، یا کہیے کہ لڑکا جو جس کی شادی ہوئی اس کا ولیمہ۔ تو یہ سب چیزیں ہیں سوچنے کی ہے، اور جو ہے سمجھنے کی ہے، اور دعوت کے تعلق سے جو شکلیں تھیں اس کے قبول کرنے کے تعلق سے، اور بغیر دعوت کے
شادی یا کسی بھی جگہ دعوت میں جانے کے، وہ باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، اور اس کی جو مختلف شکلیں ہو سکتی تھیں وہ شکلیں بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اور ان سب چیزوں میں ہمیں بہت کلیئر ہونا چاہیے، بہت واضح ہونا چاہیے، باتیں بہت صاف صاف کر لینی چاہیے، بعد میں دلوں میں کسی طرح کی رنجش نہ پیدا ہو، اور کسی طرح کا آپس کا تعلق جو ہے نا وہ خراب نہ ہو، اس کے لیے چیزوں کو بہت کلیئر کر لینا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ اب آگے آئندہ ہفتے سے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بدل جائے گا، دعوت کا یہ ٹاپک یہاں پر ختم ہو جائے گا۔ اب نکاح کے جو اور دوسرے مسائل تھے، نکاح تو ہو چکا، اب ولیمے کا بھی ہو گیا مسئلہ، تو اب ولیمے سے جو ہے جڑی ہوئی جو باتیں تھیں وہ ہم نے پیش کر دی ہیں آپ کو۔ اب اس کے بعد جو ہے شوہر اور بیوی کے تعلقات کو لے کر کے کچھ چیزیں جو ہے آپ کے سامنے آگے کیس میں آئیں گی۔ اس میں سے ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے عزل کا، جو آج کے دور میں بڑی کثرت سے چیز پائی جا رہی ہے، اور سوال بھی بڑی کثرت سے ہوتا ہے۔ تو عزل جو ہے، عزل کا مسئلہ جو ہے کہ یعنی یہ کوشش کی حمل نہ ٹھہرے، شوہر اور بیوی کے ملاپ میں یہ بات، اس بات کی کوشش کی حمل نہ ٹھہرے، پرگنینٹ نہ ہو لگتی عورت جو ہے بیوی، تو اس کے کیا مسائل ہے؟ تو بڑا اہم مسئلہ ہے، تو میں سمجھوں گا کہ جو ہے اگر آپ لوگ جو ہے جتنی بھی زیادہ بڑی تعداد میں اس میں شرکت کر سکیں، کیونکہ یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے، اور لوگ پوچھنے میں بھی شرماتے ہیں، اور غلط فتوے جو انٹرنیٹ وغیرہ پر ہیں اس کو لے کر کے لوگ جو ہے اس پر عمل بھی کر لیتے ہیں۔ تو ذرا سا جو ہے اس کو ارادہ یہی ہے کہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے عزل کا مسئلہ۔ جی، آج کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی شیخ، ایک سوال تھا۔ جیسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا کہ شیخ اگر کوئی کسی کی چیز بغیر اس کی اجازت کے بغیر اگر اس کو کھا لیتا ہے تو وہ حرام ہے، ہوں ہوں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے شیخ؟ اگر کوئی شخص ہے، جا رہا ہے راستے سے، اس کو بھوک لگ گئی تو وہ کسی کے کھیت میں سے یا کسی کی چیز لے کے کھا لیا، تو ایسا آتا ہے کہ اللہ اس کے قسمت میں لکھا تھا تو وہ اس نے کھا لیا۔ کس دوسرے کی چیز؟ نہیں شیخ، راستے سے کوئی انسان جا رہا ہے ہوں اور بعد میں کھیت کھلیان ہے یا پھر کوئی چیز ہے، اس میں سے ہوں کچھ چیزیں تھے، اس نے کھا لی، بھوک لگی تو اس کو کھا لیا جی ہاں اگر اس کی اجازت کے۔ جی تو ہاں، آپ کو حدیث ہے یہ جو شیخ۔ ہے اصل میں ایک الگ مسئلہ ہے، جی یہ اصل ٹوٹلی جو ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ بھی بڑا لمبا مسئلہ ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ یہ شکل یہ ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں نا، پہلے یہ شکل آتی تھی بہت زیادہ، اب نہیں آتی ہے، کہ آپ گزر رہے ہیں کہیں سے، تو وہاں پہ جیسے باغ سے گزر رہے ہیں، درختوں پہ آم لگے ہوئے ہیں، جو سیب کا باغ ہو رہا ہے سیب ہوگا، تو آپ کے گزرتے ہوئے اگر کوئی پھل اس میں کا گرا ہوا ہے زمین پر، کھجور ان کے یہاں ہوتے تھے، تو کھجور سب سے اہم کھانا مانا جاتا تھا ان کا، تو جو زمین پر خود سے گر جاتا تھا اور آپ گزر رہے ہیں اور آپ نے وہ لے کر کے کھا لیا، تو یہ آپ کے لیے جائز ہے، لیکن توڑنے کا حق نہیں ہے، اور وہ لے کر کے آپ اپنے جو ہے جیب وغیرہ میں بھر کر کے کہیں اور نہیں لے جا سکتے، اس حد تک اس کو اٹھا کر کے اگر آپ نے کھا لیا ہے تو وہ جائز ہے۔ لیکن یہ ایسا باغ جو راستے میں پڑا، ایسا درخت جو راستے میں تھا اور اس کی کوئی باؤنڈری نہیں تھی، لیکن اگر باغ کی باؤنڈری ہے، کھیت ہے اس کی باؤنڈری ہے، تو آپ اس باؤنڈری میں نہیں جائیں، وہاں جانا ہی جائز نہیں ہے، سوائے یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ گرا ہوا ہے تو آپ اٹھا سکتے ہیں، وہ تو جو گرے گا بھی وہ بھی مالک کا ہی ہوتا ہے اور وہی کھائے گا وہ۔ تو جب اس نے باؤنڈری لگا دی ہے چاروں طرف سے، تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں، تو اس صورت میں پھر یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ جو آپ شکل بتا رہے ہیں نا، وہ یہی صرف ایک شکل ہے، اور اتنی ہی اجازت دی گئی ہے، وہ اس میں سے اٹھا کر کے گھر نہیں لے جا سکتا اور نہ ہی جیبوں میں بھر سکتا ہے، صرف جو گرا ہے وہ بھی توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جو گرا ہے اگر اسے اٹھا کر کے کھا لیتا ہے، وہاں کوئی ہے نہیں، اگر کوئی ہے تو اجازت لینا ضروری ہے، وہ بھی یاد رکھیے گا،
اس میں بھی یعنی اگرچہ کہ اس کی باؤنڈری نہیں ہے لیکن کوئی آدمی اس کی نگرانی کر رہا باقاعدہ حفاظت کے لیے، کوئی آ کر کے توڑے نا، تو پھر آپ کو اجازت لینا ضروری ہو جاتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھا سکتے آپ۔ جب کوئی نہیں ہوتا ہے تو اتنا صرف حق دیا گیا ہے کہ آپ اگر اٹھا کر کے کھا لیے، آپ کو بھوک لگی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس وقت گناہ گار نہیں ہوں گے۔ جی جزاک اللہ شکر۔ جی، اور کوئی سوال ہو تو؟ اور وہ بھی آتا ہے شیخ حدیث میں کہ اگر کوئی چیز آپ کو مل گئی ہے تو آپ 3 راستے دن کی گری ہوئی چیز جس کو لقطہ کہتے ہیں، اور ایک لمبے مسائل ہیں اس کے، وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ مسائل۔ اب نکاح کے مسائل کے بعد جو ہے خرید و فروخت کے مسائل ہیں، بیچنے اور خریدنے کے مسائل، اس تجارت کے مسائل، اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے کچھ اس طرح کے مسائل بھی ہیں، جس زمین پر گری ہوئی چیز کو عربی میں لقطہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی احادیث میں تفصیلات ہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو جو ہے چند منٹ پہ اس کا جواب دے سکتا ہوں، ویسا نہیں ہے وہ، سر وہ مستقل مسائل ہیں، وہ آئیں گے انشاءاللہ۔ جی جی۔ ہوں۔ کوئی سوال نہیں ہے تو بس کیا جائے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ملیں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔